المحدث الفاصل بین الرابی والبائی امام ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد رام ہرمزی رحمہ اللہ کی کتاب پر آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ صفحہ نمبر 164 پر امام رام ہرمزی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب القول فی اوصاف الطالب، طالب علم کے اوصاف کا بیان۔ اللہ اکبر۔ والحد الذی اذا بلغہ صالح یطلب فیہ، اور اس حد کا بیان کہ جب اس حد کو پہنچ جائے، اتنی عمر کو پہنچ جائے جس میں اس کا علم کو طلب کرنا درست ہو۔ یہ بہت اہم مسئلہ امام رام ہرمزی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس پر بہت زیادہ تفصیل لکھی گئی ہے۔ المحدث الفاصل صفحہ نمبر 164 سے لے کر 184 تک، یعنی 20 صفحات پر امام رام ہرمزی رحمہ اللہ نے اسی مسئلہ کو بیان کیا ہے۔ تو کئی ایک اقوال اس میں بیان کیے گئے ہیں، اکثر اقوال 15 سال کے ہیں کہ حدیث کے طالب علم کی عمر 15 سال ہوگی تو وہ حدیث کو سننا شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس پر راجح بات کیا ہے؟ خلاصہ کلام اور راجح ہم بتا دیتے ہیں کہ 15 سال کی عمر فکس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم طالب علم کی عمر کی حد متعین کریں کہ جب تک وہ 15 سال کا یا 20 سال کا نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک وہ حدیث نہیں سنے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ امام رام ہرمزی رحمہ اللہ نے پہلے ان علماء کے اقوال نقل کیے ہیں جنہوں نے 15 سال کی قید لگائی ہے کہ 15 سال کا جب طالب علم ہو جائے اسے چاہیے کہ تب حدیث کو سننا شروع کرے۔ پھر بعد میں اس کا رد کیا ہے اور راجح بات بتا کر کہ 15 کی حد مقرر کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر دیگر دلائل دیے ہیں کہ اصل عمر کی قید درست نہیں ہے، بلکہ اصل ہے اس طالب علم کا ذہین ہونا، تیقظ اور ضبط، چست و چلاک ہونا۔ کتنے ہی طلبہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ ان کی عمر 20 سال ہوتی ہے، 25-30 سال ہوتی ہے، لیکن ان کا حافظہ ضبط اتنا نہیں ہوتا جتنا ضبط 10-12 سال کے بچے کا ہوتا ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے حافظ دیکھے ہیں، کتابوں کے حافظ ہیں الحمدللہ، اور ان کو سمجھ بھی ہے۔ مثلا ہمارے بر صغیر کے مدارس میں 10-12 سال کے طلبہ بلوغ المرام، مشکات وغیرہ کی کلاسوں میں ہم نے دیکھے، ہم نے خود پڑھایا بچوں کو، اور ان میں ماشاءاللہ سمجھنے کی صلاحیت، یاد کرنے کی صلاحیت، جیسے وہ سنتے ہیں ویسے ہی لکھتے ہیں اور ویسے ہی آگے ادا کرتے ہیں، ان میں صلاحیت ہے۔ تو 15 سال کی قید لگانا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال امام رام ہرمزی رحمہ اللہ نے امام زہری کا قول نقل کیا ہے، 44 نمبر یہ روایت ہے کہ 15 سال کی عمر میں میں نے سننا شروع کیا۔ اسی طرح 48 میں ایک اور نقل کرتے ہیں، امام اوزاعی سے بیان کیا گیا، اور اس میں انہوں نے سند بیان نہیں کی۔
تو امام مجاہد سے یہ سوال کیا گیا، وہ بچہ جو حدیث کو لکھتا ہے لیکن ابھی تک وہ اپنی اس حد کو نہیں پہنچا جس میں احکام جاری ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا اذا ضابط الاملاء جاز سماعه، کیا مطلب جب املاء درست طریقے سے وہ کر سکتا ہے تو اس کا سماع کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ دُونَ الْعَشْرِ، اگرچہ وہ 10 سال سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور انہوں نے اس مسئلہ میں صبرہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع، کہ تم اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا 7 سال کی عمر میں، واضربوہم علیہا ل10، اور انہیں مارو نماز کے ترک پر، کب؟ جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ، یہ امام رام ہرمزی رحمہ اللہ امام اوزاعی کی یہ حکایت بیان کرنے کے بعد تبصرہ فرماتے ہیں حاذہ حکایت عن الاوزاعی، یہ امام اوزاعی سے حکایت ہے، ولا اعرف صحتها، لیکن اس حکایت کی صحت کو میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ امام رام ہرمزی رحمہ اللہ کو اس قول کی سند نہیں ملی، اس لیے آگے لکھ دیا ہے کہ میں اس کی صحت کو نہیں جانتا۔ یہ جو بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، جو امام مجاہد رحمہ اللہ نے دلیل بنائی ہے، یہ حدیث مسند امام احمد میں 15339 نمبر، سنن ابی داؤد 494 نمبر میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حسن درجے کی ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ نقل کرنے کے بعد امام رام ہرمزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلیس المعتبر فی کتب الحدیث البلوغ ولا غیر، یعنی امام رام ہرمزی رحمہ اللہ کا تبصرہ یہی درست ہے، جیسا کہ ہم نے بھی شروع میں خلاصہ کلام بتایا کہ اس میں عمر کی قید درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو عبداللہ الزبیری رحمہ اللہ نے کہا یستحب کتب الحدیث من ال20، کہ حدیث کو لکھنا میرے نزدیک 20 سال کی عمر سے مستحب ہے، یعنی 20 سال عمر ہو جائے تو وہ حدیث کو لکھنا شروع کر دے۔ لأنہا مجتمع العقل، کیونکہ جب طالب علم، جب کوئی بچہ 20 سال کا ہو جاتا ہے، اس کی عقل مجتمع ہو جاتی ہے، عقل میں پختہ ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يَشْتَغِلَ دُونَهَا بِحِفْظِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ، اور مجھے زیادہ محبوب ہے کہ 20 سال سے کم عمر میں وہ قرآن کریم کو حفظ میں مشغول ہو جائے اور فرائض وغیرہ کو حفظ کرنے میں مشغول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام رام ہرمزی رحمہ اللہ نے اس طرح اور بھی کئی ایک اقوال نقل کیے ہیں۔ امام رام ہرمزی المحدث الفاصل صفحہ نمبر 171 میں اپنا تبصرہ نقل فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ السَّمَاعُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بَعْدَ ال20، اگر سماع 20 سالوں کے بعد ہی درست ہوتا لَسَقَطَتْ رِوَایَتُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، تو بہت زیادہ اہل علم کی روایت ساقط ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کتنے زیادہ علماء ہیں، راوی ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، انہوں نے 20 سال سے کم عمر میں احادیث سنی ہے اور ان کو بیان کیا ہے۔
تو ان کی تو پھر وہ روایت ثابت ہوگی نا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس پر امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے آگے بہت زیادہ دلائل نقل کیے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں حدیثیں سنی، صحابہ کرام تابعین وغیرہ نے، اور انہوں نے آگے بیان کی ہیں۔ عبداللہ بن حنظلہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 173 میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے تو عبداللہ بن حنظلہ کی عمر 17 سال تھی، اور وہ راوی تھے، والہ روایہ، اور وہ روایت کرتے تھے۔ اسی طرح ابو طفیل نے کہا ادرکت 8 سنین من حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے 8 سال پائے۔ وولدت عام احد، اور میں احد والے سال پیدا ہوا تھا۔ مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، وانا ابن 4 سنین، اور میں 4 سال کا تھا۔ ومات، اور نبی علیہ السلام وفات پا گئے، وانا ابن 14 اور میں 14 سال کا تھا۔ یعنی اس طرح کے بہت زیادہ اقوال صحابہ کرام تابعین محدثین کے انہوں نے امام رام حرمزی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح 69 نمبر روایت میں یہ قول آئے ہیں، آمش بیان کرتے ہیں اسماعیل بن رجا رحمہ اللہ انہ کان یجمع غلمان المکاتب، وہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جمع کر لیتے، ویحدثہم، اور ان کو حدیثیں بیان کرتے، لکی لا ینسى حدیثا، تاکہ وہ اپنی حدیث کو کہیں بھول نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس ساری بات کا خلاصہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا کہ عمر کی قید لگانا درست نہیں ہے۔ جب ہم نے اپنے اساتذہ شیخنا المحدث ارشاد اللہ الاسری حافظہ اللہ اور شیخنا الاصولی الامام حافظ محمد شریف حافظہ اللہ سے علوم حدیث کی کتب پڑھی، جب یہ بحث آئی تھی تو انہوں نے بھی ہمیں یہی راجے لکھوایا تھا کہ بیٹو عمر کی قید یہ درست نہیں ہے۔ طلبہ کی کیفیات ہیں، کچھ طلبہ، کچھ بچے بڑے ذہین، بڑے تیز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹی عمر میں ان کا حافظہ ضبط بڑا مضبوط ہوتا ہے، جو سنتے ہیں فوراً یاد کر لیتے ہیں، اور کچھ بڑی عمر کے طلبہ، عمر بھی زیادہ ہے لیکن ان کا حافظہ ضبط چھوٹے بچوں سے بھی کم ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا لیکچر ختم ہوگا۔ السلام